انسان کی عقل ہے نا، کامل عقل تو نہیں ہے، عام بشر کی عقل ہے، کامل تو نہیں ہے، اس کو رہنمائی کی بھی ضرورت، اس عقل کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ سوال کا جواب بھی مل گیا کہ جب اللہ نے ہمیں عقل دے دیا، یہ جو بڑے عقل مند قسم کے لبرل لوگ ہیں نا، یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے جب ہمیں عقل دے دیا ہے پھر یہ انبیاء کا کیا سسٹم رکھ دیا ہے؟ پہلا تو جواب ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دے دی ہے، یہ ساری یونیورسٹیاں قائم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اساتذہ، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ بک ڈپو پہ بک خریدو، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، پروفیسر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، نہیں، رہنما کی ضرورت ہے۔ رہنمائی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کتاب بھی ہے جس کو آپ نے اپنی داخلی عقل کے ذریعے سے روشنی لینی ہے، پھر اس کتاب کی توضیحات، اس کتاب کی تشریحات، اس کتاب کو سمجھنے، آپ کی عقل ہے نا کہیں ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک رہنما کا ہونا بھی ضروری۔ وہ رہنما یہ سلسلہ انبیاء کی صورت میں پیش کیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ بھی اپنی مرضی کی باتیں کر رہا ہے، چونکہ ہماری طرح کا ہی بندہ ہے نا، نعوذ باللہ، یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس اعتراض کو بند کرنے کے لیے، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے نبی کے ساتھ شریعت بھی بھیج دی ہے۔ فرمایا یاد رکھنا یہ ٹھیک ہے بشر ہے، میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں آپ میں سے ہی بھیجے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا یہ آپ کی عقل کا مالک ہے، آپ کی طرح کا عقل نہیں رکھنے والا، یہ کامل عقل کے رکھنے والے حضرات ہیں۔ اور پھر باوجود کامل عقل رکھنے کے رہنمائی اپنے طرف سے پھر بھی نہیں کریں گے تو اس کتاب کے ذریعے سے کریں گے جو ہم نے وحی کی صورت میں نازل کی ہوگی۔ اور اللہ کے بارے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے نا، وہ خالق عقل ہے، وہ رہنما ہے، وہ ہادی مطلق ہے، اسی سے ہدایت آنی ہے۔ تو اس انسان کی جو یہ خلقت ہے، اس انسان کی جو پروڈکٹ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے راہ راست پہ لانے کے لیے اور چلانے کے لیے، یا اس کو راہ راست پہ چلنے کے لیے، چلانا ذرا جبر کی طرف جائے گا، گویا اللہ جبرن ہمیں اس راستے پہ چلانا چاہتا ہے، نہیں، راہ راست پہ چلنے کے لیے اللہ نے کتنے انتظامات فرمائے ہیں۔ عقل کی طاقت بھی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد انبیاء جیسے رہنما بھی عطا فرمائے، انبیاء کے کہیں مثلا اگر وہ نہیں پہنچ سکتے، ان کے اوصیاء، ان کے خلفاء، یہ بھی اہتمام فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک شریعت کی بک بھی ساتھ دے دی، ایک کتاب بھی ساتھ دے دی۔ یہ نصاب ہے، انبیاء اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، تو ان کتابوں میں سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ تمام کتب میں سے جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں ان میں سے افضل یہ، اور اس کتاب کے نازل کرنے کا ہدف یہی ہے جس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام بنی آدم، سارے لوگ سن لو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ کیا ہے؟ واعظ و نصیحت والی کتاب آئی ہے۔ طلباء کا مجمع ہے، اس لیے اکثریت آپ بھی ماشاءاللہ قرآن کا بکثرت مطالعہ فرمانے والے مومنین کرام ہیں۔ یہاں ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قد جاءتکم موعظۃ من اللہ، قد جاءتکم موعظۃ من خالقکم، کہ یہ تمہارے خالق کی طرف سے یہ موعظہ آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے موعظہ آیا نہیں۔ اللہ نے جہاں جو تعارف فرمایا اپنا، وہ کیا کہا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظہ۔ رب پالنے والا، جو اس کی کیا ہے؟ پرورش کرے، جو اس کی عنایت کرے، جو اس کی کیا ہے؟ نگہبانی کرے۔ یہ جانب عطف و محبت کو اللہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ میں آپ پر محبت کرنے والا ہوں، میں آپ پر شفقت کرنے والا ہوں، میں آپ کی نگہبانی کرنے والا ہوں۔ یہ اس نگہبان کی طرف سے یہ وعظ و نصیحت والی چیزیں آئی ہیں، اور اس میں جو بھی ہوگا وہ میں شفیق جیسے رب کی طرف سے ہوگا تو اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت اپنے کئی اسماء بیان فرما سکتا تھا کہ یہ قہار کی طرف سے آئے، یہ تربیتی الفاظ نہیں ہوں گے۔ فرمایا جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ وعظ و نصیحت کی باتیں آئی ہیں۔